السلام علیکم طلباء، کیسے آپ؟ میں ہوں قاسم علی ترابی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جماعت ہشتم کی اردو کے اسباق خوانی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں سبق نمبر 20 یعنی دعا کا مطالعہ کیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال جو ہے کس طرح مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو ہے دعا کر رہے ہیں، اور ان کی تنزلی، ان کی جو ہے وہ ذبح حالی، ان کی قسم پرسی پر کس طرح اپنے دکھوں کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ جیسا کہ آپ بیٹا جانتے ہیں کہ ہر سبق کے بعد ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے، اس میں کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان سوالات کے پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جائزہ لیا جائے کہ جو سبق اس نے پڑھا ہے وہ اسے یاد بھی ہے یا نہیں ہے، اور اس سے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا۔ تو چلتے ہیں اپنے مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات پوچھے گئے ہیں۔ مشق سوال نمبر 1 ہے، نظم کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف، یا رب زندہ تمنا دے دل مسلم کو، دل انسان کو، دل آدم کو، ہر دل کو۔ جواب درست ہے، دل مسلم کو۔ بے، محروم تماشا کو دے دیدہ شوق، دیدہ تمنا، دیدہ دل، دیدہ بینا۔ تو درست جواب ہے دیدہ بینا۔ جیم، بھٹکے ہوئے آہو کو لے چل سوئے دار، سوئے منزل، سوئے حرم، سوئے مراد۔ درست جواب ہے سوئے حرم۔ دال، ہر قلب پریشاں کو دے سکون، داغ محبت، داغ دل، ذوق و شوق۔ درست جواب ہے داغ محبت۔ سوال نمبر 2 ہے، دعا کے مصرع مکمل کیجئے۔ الف، پھر شوق تمنا دے، پھر ذوق تمنا دے۔ بے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ جیم، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ دال، اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے۔ ہے، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔ الف، شاعر کیا دعا کر رہا ہے اور کس کے لیے دعا کر رہا ہے؟ جواب ہے، شاعر جو ہے مسلمانوں کی ضمیر کی بیداری کی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں پھر سے جو ہے ذوق اور تمنا پیدا کر دے۔ بے، دیدہ بینا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے شاعر کی مراد ہے کہ مسلمانوں کو پھر سے بصیرت اور بصارت عطا فرما دے۔ جیم، شاعر نے اس دور میں قلب پریشاں کس کو کہا ہے؟ جواب، شاعر نے اس دور میں مسلمانوں کو قلب پریشاں قرار دیا ہے۔ دال، یہ دعا کس شاعر نے لکھی ہے؟ جواب، یہ دعا علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجئے۔ الف، نظم کا مرضی خیال تحریر کیجئے۔ اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ وہ نظم کا مرضی خیال جو ہے تختہ بورڈ پر لکھ کر بچوں کو نقل کروائیں، تاکہ بچوں کے پاس ایک نوٹس بک تیار جو ہے وہ اسے بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکے۔ بے ہے، نظم کو نثر کی صورت میں تحریر کیجئے۔ اساتذہ کرام نظم کو جو ہے نثری انداز میں لکھ کر جو ہے بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں۔ زبانی اظہار۔ سوال نمبر 5 ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے اشعار ایک دوسرے کو سنائیے اور اس میں بیان کیے گئے پیغام کی وضاحت کیجیے۔ اساتذہ کرام ان اشعار کے مفاہیم جو ہے وہ بچوں کو بتلائیں یا مطالب ان پر واضح کریں اور انہیں سمجھائیں کہ اس میں علامہ اقبال کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، تاکہ بچوں میں باہمی گفتگو کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 6 ہے، دعا کو درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیے اور اس کے بارے میں اپنی رائے بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام کلاس میں جو ہے بلند خوانی کروائیں، تاکہ بچوں کے اندر جو صلاحیت پیدا ہو سکے اور لفظ اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہو، اور ان کے اندر جو جھجک ہوتی ہے کہ سب کے سامنے جو ہے وہ بولنا مشکل پیش آتی ہے، ان کے اندر اعتماد بھی پیدا ہو اور وہ بول سکے اور پڑھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 7، دی ہوئی عبارت کو غور سے پڑھیے اور اس کے اہم نکات بیان کیجیے۔ اساتذہ کرام اس عبارت کی بلند خوانی کروائیں اور اس عبارت میں جو اہم نکات ہیں ان کی نشاندہی کریں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں، تاکہ بچے لکھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ اور ایک بات یہ کہ ان کے اندر جو ہے کسی عبارت کے اہم نکات جو ہے وہ ڈھونڈنے اور نشاندہی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کے تختہ بورڈ پر جملے بنائیں، یعنی الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ لفظ کو یا الفاظ کو کس طرح جو ہے وہ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور ترتیب جملہ کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس سے ان میں جو ہے اور کریٹیوٹی جو ہے پیدا ہو سکتی ہے، تخلیقی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ تو بورڈ پر لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں، تاکہ بچے بار بار یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ زبان شناسی۔
سوال نمبر 9 ہے، آپ تلمیح کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، دیے گئے اشعار میں سے تلمیحات تلاش کر کے لکھیے۔ اساتذہ کرام علامہ اقبال کے ان اشعار کی تشریح جو ہے وہ بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو بتلائیں کہ ان میں کس تلمیح کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اور کون سا قصہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، کیونکہ تلمیح جو ہے پرانے قصے کی طرف اشارہ کرنے کو کہا جاتا ہے، تو اس سے بچوں کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی اور بچوں کے جو ہے علم میں وسعت پیدا ہوگی۔ سوال نمبر 10 ہے، دی گئے تلمیحات کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائیے، جیسا کہ الامان الحفیظ کتنا سخت طوفان ہے، شدت طوفان نوح کی طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ ان تلمیحات کو جو ہے جملے میں استعمال کریں اور بتلائیں کہ ان کے پیچھے کیا جو ہے وہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تخلیق کی لکھائی۔ سوال نمبر 11 ہے، آپ نے دعا کی صورت میں جو نظم پڑھی اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام اس دعا کا یا نظم کا جو ہے وہ خلاصہ تختہ بورڈ پر لکھیں، بچوں کو کاپی کروائیں تاکہ وہ بار بار پڑھیں، یاد کریں اور لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 12، ہر شعر کا الگ الگ حوالہ دیتے ہوئے دعا کے اشعار کی تشریح کیجیے۔ اساتذہ کرام ان اشعار کی تشریح جو ہے حوالہ جات دے کر جو ہے وہ بورڈ پہ لکھیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ اس شعر کے اندر تشریح کیا، اس کی کیا ہے اور اس میں کیا بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے مطابق جو ہے کون سے حوالہ جاتی اشعار لائے جا سکتے ہیں، اور ان اشعار کے مطالب بھی واضح کر دے تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے کہ اس شعر میں بھی کیا بات کی جا رہی ہے اور اس سے کیا مطابقت رکھتی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، اپنے دوست کو خط لکھ کر زندگی میں مذہب کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ اساتذہ کرام اس موضوع پہ اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے خط جو ہے تختہ بورڈ پر لکھیں، ان میں الفاظ کا چناؤ بھی جو ہے وہ مناسب کریں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہو سکے۔ جی عزیز طلبہ، امید ہے آپ نے تمام سوال بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے دھیان سے حل کیے ہوں گے، کوئی سوال مس نہیں ہوا ہوگا۔ اس طرح آپ کے پاس ایک بہترین نوٹس بک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہوگی جس سے آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، کوئی سوال بھول جائے تو پھر سے یاد کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ امتحانات میں ایک بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور اچھے نمبروں سے پاس ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔